پھر دوبارہ قسم کھائیں کتنی آیات ہیں اس میں, کتنی آیات ہیں اس میں؟ 6000 کچھ ہیں. پھنس گئے نا پھر آپ؟ نہیں پھنسا, پھنس گئے. نہیں پھنسا نا. شیعہ ذاکر پھنس آپ گئے نے جو ہیں. سوال کیا نا, آپ نے جو سوال کیا کیا یہ سب اللہ کا کلام ہے؟ 17,000 جو آیات والا قرآن تھا وہ قرآن کہاں ہے جو حضرت علی نے جمع کیا تھا؟ آپ نے جو سوال کیا نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر 17,000 آیات تھی اور اس قرآن کے اندر علی کے نام سے بھی ایک سورت تھی, فاطمہ زہرا کے نام سے بھی ایک سورت تھی, وہ قرآن کہاں ہے؟ دیکھیں پادری صاحب, میں یہاں پہ آپ کو یاد دلاتا ہوں, منور صاحب بات کرنے دیں. موضوع ہے کیا ہے؟ موضوع یہ نہیں ہے کہ کیا قرآن کی اوریجن کیا ہے, قرآن کا سورس کہاں, قرآن کہاں سے آیا, یہ موضوع نہیں. موضوع ہمارا جو طے شدہ ہے وہ بائبل, کیا یہ محرف ہے یا غیر محرف ہے. پادری صاحب موضوع مناظر سے نکل چکا ہے, میں نے آپ کو یاد بھی دلا دیا, آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا ان کو بات کرنے دی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر موضوع کچھ اور, ہم قرآن مجید کیا تحریف ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہے, ہم اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بہت آمادہ ہے, ہمارے پاس بہت تیاری ہے, لیکن یہ موضوع مناظرہ نہیں ہے. تو میں آپ کو اور محترم سنجیل صاحب کو یاد دلاتا ہوں کہ بھائی موضوع پہ رہیں, موضوع سے خارج نہ ہوں. جو بھی آپ کے ذہن میں ہو اسلام کے متعلق باتیں اس کو بیان کرنا, یہ اسلوب مناظر اور قانون مناظر کے خلاف. حسن اللہ یاری صاحب, آپ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہی عرض میں نے آپ کے پچھلے مناظرے کے اندر کی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ میں جو ہے الزامی سوال کر سکتا ہوں, الزامی جواب دے سکتا ہوں, اور میں نے بھی الزامی سوالات یا اعتراضات کیے ہیں, اور میں نے الزامی جواب کا کے ساتھ کر کے آپ کو جو ہے اصل راہ ہے دکھانے کی کوشش کی ہے, آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے. الزامی جواب کا موضوع مناظرہ سے اس کا ربط ہونا چاہیے. قرآن اگر جھوٹا بھی ہو, قرآن اگر محرف بھی ہو, تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی انجیل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ثابت بھی کریں, چلو صاحب نے معجزہ کیا, اعجاز کیا, آپ نے دلائل دے دی کہ قرآن محرف ہے, اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی انجیل صحیح ہے, تورات صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. الزامی جواب جو آپ دے رہے ہیں, الزامی جواب غلط ہے, بنتا ہی نہیں ہے. آپ الزامی جواب ایسا دے دیں کہ اس کا موضوع سے ربط ہو. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ آپ کا ربط ہی نہیں ہے, موضوع سے کوئی ربط ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر قرآن صحیح نہیں ہے تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ انجیل صحیح ہے. حضور میری بات سنیں, ربط کیسے نہیں ثابت ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر جو آیتیں دے رہا ہے انجیل کے حوالہ سے, توریت کے حوالہ سے, آپ ان کو رد کر رہے ہیں, ان کی تفسیر جو ہے تشریح غلط کر رہے ہیں. تو پھر میں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اعتبار کیسے کر لیں؟ دیکھو بھائی, اگر آپ قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی آیت ہے کہ انجیل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا جواب دے, اس کا موضوع سے ربط ہے, اس کا جواب دینا میرا کام ہے, اور میں نے جواب دیا. لیکن اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن جھوٹ ہے, اللہ کی کتاب نہیں ہے, یا اللہ مکار ہے, تو اس کا آپ موضوع مناظرہ سے تعلق نہیں ہے. اس سے انجیل دیکھیں, مسلمانوں کا خدا اگر مکار بھی ہے, مسلمانوں کا قرآن اگر غلط بھی ہے, تو ایسے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی کتاب انجیل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا موضوع سے ربط نہیں, یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی, 2 دفعہ میں نے سمجھا دیا, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسی بات آپ قرآن سے حدیث سے نقل کریں, قرآن سے حدیث سے ایسے موضوع نقل کریں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ بھائی آپ قرآن مجید جو ہے اس میں لکھا کہ اس کا جواب دینا میرا کام ہے. اب میں اپنا ٹائم شروع کروں بھائی. جی شروع کریں منور صاحب. جی حسن اللہ یاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, آپ نے دیکھا شروع سے اس شخص نے جو استدلال کیا, اس نے سورہ مائدہ کا آیت نمبر 48 کے سے استدلال کیا, میں نے اس کا جواب دیا, اس نے رد پیش نہیں کر سکا. سورہ مائدہ کے آیت نمبر 40 اس نے پڑھی ہے, میں نے اس کا رد پیش کیا, اس نے جواب نہیں دے سکا. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 113 سے استدلال کرنے کی کوشش کی, وہ یقرؤون الکتاب وہم یتلون الکتاب, اس کا جواب دیا, اس کو پتہ ہی نہیں اس کا جواب کیسا ہوتا ہے, جواب کا رد پیش نہیں کیا. مائدہ کے 47, یونس کے 94, اور اللہ تعالیٰ ان سے اس نے پیش کیا, میں نے ان سب کا جواب دیا. آیات کا جس نے بھی اتنا استدلال کیا قرآن مجید کے آیات کی روح سے, قرآن میں تورات و انجیل کا تعریف کے ساتھ ذکر ہے, میں نے ان سب کا جواب دیا, رد کیا, اور میرے رد کا رد پیش نہیں کر سکا, جواب کچھ نہیں دیا. اس نے بریحہ کی جو حدیث پڑھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تورات تھی, اور وہ تورات ان کو انبیاء کی تورات کے پاس ان کی تھی, اس کا میں نے پیش کیا, تو اس کے پاس کوئی رد نہیں ہے کہ بھائی دکھا دے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پادریوں والی تورات پڑھتے تھے, ان کے پاس پادریوں والی انجیل تھی, یہ تو ہے نہیں ان کے پاس. یا صحف ابراہیم و موسیٰ جو تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہے, جو اللہ کی وحی ہے, یہ پادریوں والی تھی. یہ اس نے نہیں پیش کر سکا, اس نے جتنے بھی پیش کیے اس میں ناکام رہا. میں نے اپنی کتابوں سے دکھا دیا کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ السلام نے کتابیں پہاڑ میں رکھی تھی, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالی گئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اچھا, انہوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا اساطیر الاولین, اس کا میں نے جواب دے دی, اس نے رد کوئی پیش نہیں کر سکا. وہ کفار کا قول ہے, مشرکین کا قول ہے کہ بھئی آپ اساطیر پڑھ رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر تورات تھی تو انہوں نے چھپایا کیوں؟ آپ ثابت کریں کہ انہوں نے چھپایا. چھپانا کیسے ہوتا ہے؟ چھپانا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ ہمیں وہ دکھا دو, اور انہوں نے نہیں دکھایا. دیکھیں بحیثیت امام مسلمین, امام
شیعوں کا امام، ان کا کام بنتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ان کو لوگوں میں پھیلائیں. ان کا یہ کام نہیں کہ عیسیٰ و موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر عیسیٰ موسیٰ زندہ بھی ہوتے تو ان کے فریضہ یہی بنتا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے اور ان کے صحابی بنتے، ان کے یار بنتے، ان کی اطاعت کرتے. تو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا فریضہ یہ نہیں بنتا کہ دنیا والوں کو تورات کی طرف بلائیں. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا فریضہ یہ ضرور بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس اصلی تورات موجود ہے، ہمارے پاس اصلی انجیل موجود ہے، ہمارے پاس الواح موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، صحف ابراہیم موسیٰ زبور سب موجود ہے. انہوں نے لوگوں کو بتایا. اگر کوئی نہیں آیا کہ مجھے دکھا دو کہ ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آیا ہے اور انہوں نے چھپایا، کہتا نہیں ہمارے پاس، تو پھر آپ کی بات بنتی ہے کہ بھائی انہوں نے چھپایا. وہ آپ پہلے مدعا ثابت کریں پھر کیا اعتراض کریں. آپ نے وہ مدعا اپنا ثابت ہی نہیں کیا. پہلے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے چھپایا. ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا. اچھا، یا پھر آپ نے مسلمانوں کے اللہ پہ آپ نے تانے دی کہ اللہ نے مکر کیا. اللہ تعالیٰ مکر نہیں کرتا جو لوگ مکر کرتے ہیں. اللہ جو لوگ خدا کے دین میں، یہ موضوع مناظرہ سے خارج ہے اور میرا ٹائم اس میں گنتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس نے موضوع مناظرہ سے باہر جا کے کیا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا اللہ مکار ہے. تو میں آپ کے اللہ کے متعلق بھی بات بتاؤں گا، آپ کا خدا کیسا مکار ہے میں وہ بتاتا ہوں. لیکن پہلے میں آپ کو جواب دے دوں، اللہ خیر الماکرین. اللہ لوگوں کی طرح خیر مکر نہیں کرتا کہ لوگوں کو دھوکہ دے دے. جو لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر ان کو موت آ جاتی ہے، پھر ان کو سزا ملتا ہے. یہ اللہ کا مکر ہے. یہ اللہ کا مکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو ان کے دھوکے کے مقابلے میں اس کا نام رکھا ہے کہ یہ میرا مکر ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ صرف عربی زبان میں فصاحت و بلاغت ہے کہ اس کو کہتے ہیں، اس کا فن کا نام میں بھول گیا کہ عربی زبان میں ایک فن بلاغت میں فنون میں سے ایک فن ہے. اچھا، تو یہ کوئی دھوکے بازی نہیں. لیکن میں آپ کے رب کے متعلق دکھاتا ہوں کیونکہ آپ نے باب کھول لیا. تو آپ بتاؤ، اور یہ بہترین دلیل ہے کہ انجیل اور توریت دونوں مجعول ہیں، دونوں جعلی فراڈی. اچھا، میں آپ کی خدمت میں دکھاتا ہوں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، میکیا کتاب ہے، میکیا کتاب ہے. اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے 400 نبی تھے. 400 نبی تھے. یہ کتاب پرانا عہد ہے بھائی. یہاں پہ ملاحظہ کریں سلاطین نمبر 1 میں، سلاطین نمبر 1 میں، میکیا کی کتاب میں نہیں، سلاطین کی کتاب میں. یہاں پہ باب نمبر 22 سے حدیث نمبر 6 کہ شاہ اسرائیل یہودیوں کے بادشاہ نے نبیوں کو جو 400 آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ میں بھائی حملہ کروں حملہ نہ کروں. ٹھیک ہے نا. 400 انبیاء سے اس نے مشورہ، انبیاء نے کہا کہ جا کے تو کر دے. تو پھر اس بادشاہ نے کہا کہ کوئی اور بھی نبی ہے. تو لوگوں نے کہا ایک اور بھی نبی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام میکیا ہے، میکایا ہے. تو کہا اس کو بلا. وہ جب آیا تو اس نے اس سے کہا کہ یہ بھائی یہ 400 نبی یہاں پہ موجود ہیں، 400 پرافٹ. یہ 400 انبیاء نے مجھے مشورہ دیا کہ تو فلان کام کر. تو اس نے کہا دیکھو اب ان کا خدا دیکھ لے، عیسائیوں کا خدا کیسا ہے. اچھا، تو اس نے کہا تو اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے. کہتا کہ مجھ پہ وحی آئی ہے تو اس کو سن لے. میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے. میں نے دیکھا خدا اپنے تخت پہ بیٹھا ہے جیسے ایک بادشاہ بیٹھا ہے، اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں کھڑے ہیں. اللہ بیٹھا ہے اور لشکر اس کے دونوں طرف کھڑے ہیں. اچھا، اور خداوند نے فرمایا کون اخیاب کو بہکائے گا. اخیاب بادشاہ کا نام.